تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کی قومیت کی اساس وطن نہیں ہے، جغرافیہ نہیں ہے، نظریہ ہے۔ تو نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے ہے۔ دنیا پہ ملک پہلے بنتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہوگا، آئیڈیالوجی اس کی کیا ہوگی۔ لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ نعرہ پہلے گونجتا ہے اور پھر ملک حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ملک ہے جس کا نظریہ اس کے جغرافیے سے مقدم ہے۔ دنیا کے اوپر ایک اور ملک بھی ہے جس کا نظریہ اس کے جغرافیے سے مقدم ہے، بلکہ اس کا جغرافیہ ابھی تک متعین نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے۔ وہ یہودی نظریے پہ قائم ہوا ہے، اس کا نظریہ پہلے تھا، اور جغرافیہ اس کا ابھی تک مکمل نہیں ہے، اس کی کوئی سرحدات متعین اور طے شدہ نہیں ہے، ہر سال پھیلتی ہیں۔ چونکہ ان کا نظریہ غالب ہے اور وہ نظریہ یہود کے اوپر اس ملک کو حاصل کرتے ہیں، اس ٹکڑے کو حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جغرافیہ پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ آج بہت شور ہے کہ عربوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، اور بعض دانشور ہمیں بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو بھی یوں کر لینا چاہیے۔ جب عربوں نے کر لیا، ان کی ہمسائیگی ہے، ان کا مسئلہ ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عرب ریاستیں جو بنی ہیں، یہ نظریے کی بنیاد پہ نہیں بنی، یہ لسانی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تو اس وقت یہ بت تراشا گیا اور عربوں کو کہا گیا کہ یہ اجمی ہیں ترک اور تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں اور تم عربی النسل ہو۔ وہ لارنس آف عربیہ 4000 جاسوس لے کر کے بظاہر آثار قدیمہ کی کھدائی کے لیے آیا تھا، لیکن اس کا مقصد تو کچھ اور تھا، اور کس طرح ان کے اندر عصبیت ابھاری، یہ مکر تھا تاکہ مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جائے۔ اقبال نے اس کو بت کہا ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، نئی تہذیب کا تراشا ہوا یہ بت ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے۔ نہ عربی، نہ اجمی، نہ گورا، نہ کالا، تیری پہچان یہ ہے کہ تو مصطفی بھی ہے۔ تو یہ وہ شناخت تھی جو امت کی وحدت کی ضمانت بنتی ہے۔ تو آج اگر کسی ایک ملک نے تسلیم کر لیا ہے اور کل دوسرا ملک تسلیم کر لے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور وہ غور سے سن لو، وہ یہ کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان تسلیم نہیں کرے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اساسی نظریے کی ہے، ہمارا وطن بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے۔ تو اسرائیل بھی اپنے یہودی نظریے پہ کھڑا ہے اور وہ عالم اسلام کو کھا جانے کی سازش کر رہا ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور پاکستان بھی اپنے اسلامی نظریے پہ کھڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 73 برس بیت گئے اور منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، اور باغ دوڑ ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہی جو اس ملک کو نوچتے رہے۔ گدیں، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے جنہوں نے ملک کو لوٹا، دونوں ہاتھوں سے ہمارے وسائل میں چھوڑے اور ہماری نظریاتی اساس کے اوپر کلہاڑے چڑھائے۔ اور کبھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک لکیر ہے درمیان کے اندر، کبھی کہا وہ بھی آلو کھاتے ہیں، ہم بھی آلو کھاتے ہیں۔ یہ کیا قائد اعظم کو نہیں پتا تھا؟ یہ علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا؟ جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جن ماؤں کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں، عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگائیں، یہ کتنی دردناک کہانیاں ہیں۔ ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا ہے اور یوں ہوا میں اچھالا جاتا ہے، اور پھر کرپان سے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور پٹک کے زمین پہ مارا جاتا ہے اور اس کے اعضاء بکھر جاتے ہیں، لیکن ماں رونے کی بجائے کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا یوم حساب نہیں آنے والا جنہوں نے اس ملک کو نوچا ہے، اس ملک کے نظریات پہ کلہاڑے چلائے ہیں، مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر کے اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے؟ وقت آنے والا ہے، یہ ملک مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ ملک امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس، یہ رسول اللہ کی نگاہوں کا فیضان ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میں یہ بات ہر سال کہتا ہوں کہ اللہ رسول کے ساتھ تو ہماری محبتوں کا رشتہ لازوال ہے، لیکن اس ملک کے ساتھ ہم ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس ملک نے اسلام کی نشأت کے لیے بنیادی پلیٹ فارم بننا ہے۔
پاکستان سرخرو اور بامراد ہوگا، اللہ ایسے رجال یہاں سے پیدا کرے گا۔ بس آپ اپنے حصے کا کام کریں، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں۔ جمعۃ المبارک میں حدیث پاک میں ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں آپ کی آمین کے ساتھ آج کی ان مبارک گھڑیوں میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر دے، میرے ملک کو اپنی رحمات کا سایہ عطا کر دے، میرے ملک کو معیشت کا جمال عطا کر دے، ملک کی نظریاتی سرحدوں کی اور جغرافیائی سرحدوں کی مالک حفاظت فرما۔ اللہ جو اس ملک کو میلی نظر سے دیکھے اس کو خاصر و برباد کر دے۔ پاک فوج کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، پاکستانی قوم کی خیر فرما۔ ایک نعرہ بلند کر دیجئے اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، پاکستان کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔